الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد کلید حمد و ثنا لا الہ الا اللہ کلید حمد و ثنا لا الہ الا اللہ خلاصہ ہے دعا لا الہ الا اللہ مسافران حرم شرق و غرب تک پہنچے بنا کے اپنا رہنما لا الہ الا اللہ اور نثار سید کونین پہ میرے ماں باپ قربان سید کونین پہ میرے ماں باپ سبق دیا بھی تو کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ واجب الاحترام والتکریم بزرگوں اور میرے مشن توحید و سنت کے ساتھ مخلص غیور نوجوان بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارا 21واں سالانہ اجتماع عام ہے جس کے لیے میرے والد بزرگوار سفیر مسئلہ الہ
فنا فی القرآن فنا فی التوحید، استاد العلماء حضرت مولانا قاضی احسان الہی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ رحمتم واسعہ ایک دن پہلے تشریف لایا کرتے تھے اور حضرت شاہ جی متظلہ العالی کی خصوصی شفقت پر اس اجتماع عام کا پہلا بیان مسئلہ الہ پر فرمایا کرتے تھے۔ کئی سالوں تک مسئلہ الہ کے بیان کے ساتھ ہمارے اس عظیم اجتماع عام کا آغاز ہوا۔ اس مرتبہ بھی حضرت شاہ جی دامت فیوزہم نے ذرا نوازی فرمائی اور میرے والد گرامی کو یاد فرماتے ہوئے مجھے حکم دیا کہ اس مرتبہ آپ نے ان کی جانشینی کرنی ہے، تو میں بحمد اللہ و بفضل اللہ اپنے غیور موحدین کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ اپنے خالق و مالک کی بارگاہ قدس میں انتہائی حجز و نیازمندی کے ساتھ التجا کرتا ہوں کہ وہ ذات وحدہ لا شریک مجھے چند معروضات اس عظیم الشان عنوان پر پیش کر سکنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بھائیو، مسئلہ الہ کیا ہے؟ شیخ التفسیر والحدیث مفکر اسلام حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ رحمتم واسعہ فرمایا کرتے تھے، کم و بیش مذہب اسلام کے کوئی 12 لاکھ مسائل ہیں، لیکن ان 12 لاکھ مسائل میں سب سے زیادہ مقدم، سب سے زیادہ اہم، سب سے زیادہ عظیم المرتبت اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ مسئلہ الہ ہے۔ خداوند قدوس کی یکتائی، اس کی جگانگت، اس کی وحدانیت اور اس کی توحید کا مسئلہ سارے مسائل کا سردار مسئلہ بھی ہے، سارے مسائل سے اہم اور مقدم مسئلہ بھی ہے۔ اور یہ بات انہوں نے ایسے نہیں فرمائی، میرے آپ کے سب کے آقا اور مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے فرمان عالی شان میں اور ارشاد حق بنیاد میں یہی فرمایا ہے کہ فَإِنَّ التَّوْحِيدَ رَأْسُ الطَّاعَاتِ، لوگوں خالص توحیدی بن جاؤ، کیونکہ اللہ کی وحدانیت کا تصور، خدا کی توحید کا عقیدہ، یہی ساری شریعت کی اطاعت، اتباع اور پیروی کا خلاصہ اور نچوڑ مسئلہ ہے۔ جس نے اللہ کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کیا، اس نے دین کے کسی شعبے کو تسلیم نہیں کیا، اسلام کے کسی بھی مسئلے کو تسلیم نہیں کیا، کسی بھی عنوان کو تسلیم نہیں کیا،
اور جس نے صدق کے دل سے اللہ کی وحدانیت اور توحید کا اقرار کیا ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کے ساتھ، تو اسے ساری شریعت مطہرہ کو ماننے کا اجر و ثواب حق تعالی جل مجدہ اپنی جناب پاک سے عطا فرما دیتے ہیں۔ میرے استاد محترم شیخ التفسیر والحدیث، استاد العلماء، فنا فی التوحید، فنا فی القرآن، سفیر قرآن، سفیر مسئلہ الہ، حضرت مولانا قاری محمد اشرف خان ڈھکی والے بیمار تھے۔ میں استادوں کی تیمارداری کے لیے حاضر ہوا۔ جامعہ اشرفیہ ڈھکی ڈیرہ اسماعیل خان میں استاد محترم فرمانے لگے، مولوی عثمان مسئلہ الہ یاد ہے یا بھول گیا ہے؟ میں نے عرض کیا استاد جی مسئلہ الہ کوئی بھولنے کی چیز ہے؟ اور پھر پڑھانے والے آپ ہوں، جس محبت اور جس الفت اور جس عرق ریزی کے ساتھ، جس قرآن کی سیر کے ساتھ آپ نے مسئلہ الہ ہمیں پڑھایا ہے، وہ کبھی بھی کسی کو بھولنے والا نہیں ہے۔ تو استاد محترم فرمانے لگے، مولوی عثمان اللہ راضی تھی بھی مسئلہ الہ بیان کیتی رکھیں، میری روح کو ایصال ثواب تھی سی۔ میرے بھائیوں بحمداللہ یہ بندہ ناچیز، حقیر، فقیر، پر تقصیر اللہ کے فضل سے 20 مساجد میں اللہ کے اس عظیم ذکر کو بارہا بیان کر چکا ہے۔ اب بھی الحمدللہ محترم جناب پروفیسر صہیب صدیق صاحب جو امیر جماعت ہیں، اور محترم جناب مولانا قاری فرقان یونس صاحب کی قیادت میں، ان کی سرپرستی میں، جماعت کے تعاون کے ساتھ میاں والی کے اندر 3 جگہ مسئلہ الہ سب کن پڑھا رہا ہوں۔ یہ میرے رب کا فضل و کرم ہے۔ میرے والد محترم کی روح کو بھی ایصال ثواب ہوتا ہے، اور میرے تمام اساتذہ کو اور میرے اکابر کی ارواح پاک کو ایصال ثواب ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ وہ مسئلہ ہے جو مسئلہ کائنات کی روح ہے۔ مسئلہ الہ مقصود کائنات مسئلہ ہے، مسئلہ الہ راز کائنات مسئلہ ہے، مسئلہ الہ باعث تخلیق کائنات مسئلہ ہے، مسئلہ الہ باعث وجود کائنات مسئلہ ہے، مسئلہ الہ انزال کتب کا باعث ہے، مسئلہ الہ ارسال رسول کا باعث ہے، مسئلہ الہ ساری آسمانی وحی کا خلاصہ ہے، مسئلہ الہ خودی اور خودداری کا رہبر مسئلہ ہے، مسئلہ الہ قرآن کی سب سے بڑی گواہی ہے، مسئلہ الہ عالم برزخ کا پہلا سوال ہے، مسئلہ الہ عالم حشر برپا ہونے کا باعث مسئلہ ہے۔ میرے بھائیوں جب اللہ تعالیٰ نے ساری ارواح کو تخلیق فرما کر ایک جہان میں آباد کیا، تو خالق ارض و سما نے ساری ارواح کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا، الست بربکم، جس کو عہد الست کہا جاتا ہے، جس کو وعدہ الست کی ترکیب سے یاد کیا جاتا ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت 172 میں 172 آیت میں خلاق ارض و سما نے اس کا ذکر فرمایا ہے،
وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ کے ارشاد پاک کے ساتھ خلاق ارض و سما نے مسئلہ الہ کا تذکرہ وہاں پر اس لیے کیا تھا کہ تمام ارواح کو یہ بتانا مقصود تھا کہ تمہاری تخلیق کا مقصد بھی مسئلہ الہ ہے. ان میں پیغمبروں کی روحیں بھی تھیں، ان میں اللہ کے اولیاء کی روحیں بھی تھیں، ان میں خدا کی محبت میں خدا کے نام پر قربان ہونے والے شہیدوں کی روحیں بھی تھیں، ان میں فقیروں کی روحیں بھی تھیں، ان میں پیروں کی روحیں بھی تھیں، ان میں پہلوں پچھلوں سب کی روحیں تھیں. حتیٰ کہ اس وقت دنیا میں جو کافر و مشرک ہیں ان سب کی روحیں تھیں. وہ عالم ارواح جو تھا اس میں اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی توحید کی بات سب سے پہلے کی اور سب سے پہلے اپنی الوہیت کا وعدہ لیا. خالق ارض و سما نے فرمایا کیا میں تمہارا خالق نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا الہ مطلق نہیں ہوں؟ میں تمہارا حاکم مطلق نہیں ہوں؟ تو سب روحوں نے بجا زبان بار کی جواب دیا. قرآن مجید کے الفاظ شاہد ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالوا بلا، ساری ارواح نے جواب دیا کیوں نہیں مالک، تو ہی خالق ہے، تو ہی حقیقی مالک ہے، تو ہی معبود برحق ہے، تو ہی حاکم مطلق ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت امام ابن کثیر اسی آیت پاک کے تحت لاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ فجعلہم ارواحا ثم صبرہم ثم استنطقہم فتکلموا فأخذ عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. اللہ تعالیٰ نے ساری ارواح کو مخصوص قسم کی شکلیں صورتیں عطا فرمائیں، پھر ان کو بولنے کے لیے حکم دیا، انہوں نے کلام کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس پر ان سے عہد و میثاق لیا اپنی وحدانیت اور توحید کا، اور ان کی جانوں پر ان کو گواہ بنایا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس لیے فرمائی تاکہ دنیا میں اگر جا کر کوئی کفر کرے، شرک کرے، خدا کی وحدانیت اور توحید کا منکر ہو تو کل بروز محشر حساب کتاب کے وقت اس کے پاس پیش کرنے کے لیے کوئی عذر نہ ہو. تو میرے بھائیوں، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مسئلہ الہ کو عام تام کیا ہے تو یہ دنیا کی بات نہیں بلکہ عالم ارواح کی بات بھی یہی ہے، عالم دنیا کی بات بھی یہی ہے. جتنے اللہ کے معصوم انبیاء مبعوث ہوئے، جتنے اللہ کے رسول اس دنیا میں مبعوث کیے گئے، وہ جتنی بھی قوموں کے پاس پہنچے، جتنی امتوں کے پاس پہنچے، جتنے علاقوں میں پہنچے، سب کی صدا ایک ہی تھی. وہ کیا کہ حاجت روا، مشکل کشا. میرے ساتھ بولو ایک خدا، ایک خدا، حاجت روا، مشکل کشا، ایک خدا، ایک خدا. رب مطلق ہے، حاکم مطلق ہے. تو فقط کون ہے؟ ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے. ہر کسی کے ہر نفع کا مالک ہے تو ایک اللہ ہے. ہر کسی کے ہر نقصان کا مالک ہے تو ایک اللہ ہے. ہر کسی کو اپنی جناب پاک سے، اپنے عظیم خزانوں سے عطا فرمانے والا ہے تو ایک خدا ہے. ہر کسی کو ہر مصیبت میں فریاد رسی کرنے والا ہے تو ایک خدا ہے. اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے. اللہ نے اپنے معصوم انبیاء اس صدا کے لگانے کے لیے دنیا میں مبعوث فرمائے. آج لوگ کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے
ہندوستان کا رہنے والا کہ دنیا گاؤں ماتا کے لیے تخلیق کی گئی، کوئی کہتا ہے یہ دنیا مسیح عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تخلیق کی گئی، کوئی کہتا ہے عزیر علیہ السلام کے لیے تخلیق ہوئی، کوئی کہتا ہے یہ دنیا مولا علی کے لیے تخلیق کی گئی، کوئی کہتا ہے فلاں نبی رسول کے لیے، اور کوئی کہتا ہے نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ کے لیے تخلیق کی گئی۔ لیکن قرآن مجید فرماتا ہے، سورۃ الطلاق کی آخری آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے کائنات والو، اللہ وحدہ لا شریک کی معرفت اور پہچان حاصل کرو۔ اللہ وہ وحدہ لا شریک ذات ہے جس نے اپنی قدرت کاملہ سے اور اپنے علم کامل سے اللہ تعالیٰ نے جب چاہا اپنی منشا اور مرضی سے، بغیر کسی ماڈل اور نمونے کے، بغیر کسی بیرونی دباؤ کے، بغیر کسی غیر کی مشاورت کے، بغیر کسی غیر کی معاونت کے ساتوں آسمانوں کو تخلیق فرمایا، بغیر کسی کی شراکت کے ساتوں زمینوں کو تخلیق فرمایا، اور یہ سارا دھندا پسارا ارض و سما ما بینہما کی ساری کائنات میں اللہ نے کیوں آباد کیا؟ اس لیے یتنزل الامر بینہن، کہ اس کا امر اور حکم ان دونوں میں ارض و سما اور ما بینہما میں کار فرما رہے، لے تعلموا، تاکہ تم عقیدہ رکھو، لتعتقدوا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ قادر مطلق بھی صرف اللہ ہے، وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اور یہ بھی عقیدہ بنا لو کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک ہی ایسی ذات ہے کہ جس نے ہر چیز کا علمی طور پر احاطہ فرما رکھا ہے، کوئی اللہ کے بغیر ہر وقت ہر قسم کی مرضی کا مالک نہیں ہے، کوئی بھی اللہ کے بغیر سب چیزوں کے متعلق کامل طور پہ جاننے والا نہیں ہے، علم کلی، علم ما کان ما یکون کا مالک نہیں ہے، علم محیط کا مالک ہے تو فقط اللہ ہے۔ میرے بھائیوں، خود اندازہ کرو کہ یہ آیت کیا پیغام دے رہی ہے کہ لوگوں، یہ ساری کائنات اور اس میں موجودات کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ مسئلہ الہ ہے۔ دنیا میں اللہ نے رسول اس لیے بھیجے، ان رسولوں کے پاک خونوں کو اس مسئلے کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، اور اللہ کے پاک رسولوں کا خون اس مقدس مشن کی آبیاری کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور اللہ وحدہ لا شریک نے ساری آسمانی وحی جو نازل فرمائی تو اس کا مقصد بھی کیا تھا؟ تاکہ اس مسئلہ لا الہ الا اللہ کی وضاحت کر دی جائے اور خوب اچھی طرح سے ہر انسان کو سمجھا دیا جائے۔ میرے بھائیوں، جب ہم مرتے ہیں تو اس وقت بھی عالم برزخ میں سب سے پہلے حق تعالی جل مجدہ کی ربوبیت کا سوال ہوگا۔ کون نہیں جانتا مسلمان کہ مرنے کے بعد سب سے پہلا سوال خدا کی ربوبیت کا ہوتا ہے، خدا کی وحدانیت کا ہوتا ہے، خدا کی توحید کا ہوتا ہے۔ روز محشر اعمال میں سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا، لیکن موت کے بعد سب سے پہلے حساب توحید کا ہوگا۔ مسئلہ الہ کا پوچھا جائے گا، من رب کا، اے بندے تیرا الہ کون تھا، تیرا رب کون تھا، تیرا معبود کون تھا؟ توحیدی جواب دیں گے، وہ کہیں گے ربی اللہ، الہ اللہ، خالق اللہ و مالک اللہ، وہ برملا کہہ دیں گے۔ لیکن جن لوگوں نے خدا کی ذات میں یا اس کے پاک صفات میں یا اس کے حق کے عبادت میں کسی کو بھی شریک کیا ہوگا، وہ کہیں گے ہا ہا لا ادری، ہمیں تو اس سوال کی سمجھ ہی نہیں آئی کہ پوچھنا کیا چاہتے ہو۔ جب سوال کی سمجھ ہی نہ آئے تو جواب کیا دیا جائے گا؟ تو بھائیو، مسئلہ الہ
عالم برزخ کا بھی بنیادی اساسی مسئلہ ہے، اور مسئلہ الہ عالم محشر کا بھی بنیادی اور اساسی مسئلہ ہوگا۔ جب 1000 سال تک آواز لگائی جائے گی لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، اور دنیا میں بڑے حاکم بھی تھے، دنیا میں سکندر اعظم بھی گزرا، دنیا میں ذوالقرنین بھی گزرا، دنیا میں اللہ کا پیغمبر داؤد بھی بادشاہ بھی تھا، نبی بھی تھا علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت سلیمان وہ بادشاہ بھی تھے، پیغمبر بھی تھے، اور بھی سینکڑوں دنیا میں بادشاہ گزرے ہیں۔ آج کے دن کے بارے میں بتاؤ کہ آج کے دن بروز محشر، بروز قیامت، اس روز جزا کے دن کا حاکم کون ہے؟ آج کے دن کی سلطنت اور حکومت کس کے پاس ہے؟ لمن الملک اليوم 1000 سال تک صدا لگتی رہے گی۔ بخاری شریف کی حدیث پڑھ رہا ہوں، لیکن کوئی بھی سر نہیں اٹھائے گا، کوئی بھی جواب نہیں دے سکے گا۔ سب فرشتے بھی حیرت میں ڈوبے ہوئے، سب جن بھی حیرت میں ڈوبے ہوئے، سب انسان بھی حیرت میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ یہ کیا پوچھا جا رہا ہے، یہاں تک کہ خلاق ارض و سما اور اللہ وحدہ لا شریک حاکم مطلق معبود برحق خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی حاکمیت آج بھی ہے، جس کی حاکمیت عالم ارواح میں بھی تھی، جس کی حاکمیت عالم دنیا میں بھی تھی، جس کی حاکمیت عالم برزخ میں بھی تھی۔ آج اس عالم میں بھی آنے والوں کان کھول کر سن لو، ہر زمان ہر مکان کی طرح اس جگہ آج کے دن بھی اگر حاکم مطلق ہے تو اللہ وحدہ لا شریک ہے، جل جلالہ، عز برہانہ، اعلی شانہ، وہ ذات معبود برحق ہے۔ آج اسی کے ہاتھ میں ہر قسم کا اختیار ہے۔ تو بھائیو، ہر جہان کا بنیادی مسئلہ الہ رہا ہے۔ تو بھائیو، اللہ کے فضل اور اس کی خاص عنایت کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں، اللہ کا شکر کیا کرو کہ اللہ نے ہمیں ایسی جماعت کے ساتھ منسلک کیا ہے اور ایسے مخلص موحدین کے ساتھ منسلک کیا ہے اور ایسے مخلص پیر خانے کے ساتھ جوڑا ہے، منسلک کیا ہے، جن کی پہلی بات بھی توحید ہوتی ہے، جن کی آخری بات بھی توحید ہوتی ہے، اور پیغمبر کی سنت اور رسالت کی بات کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی پاک پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ سبق توحید خالص کا پڑھایا میرے آقا نے، سبق توحید خالص کا پڑھایا میرے آقا نے، صنم ہر ایک زمانے کا مٹایا میرے آقا نے۔ میں انہی الفاظ پر آپ سے اجازت چاہوں گا، خیر و برکت کے لیے اور اپنے اکابرین کے ایصال ثواب کے لیے۔ اس اجتماع عام میں اللہ کی سب سے بڑی عظمت مسئلہ توحید اور مسئلہ الہ کے ساتھ آغاز ہو چکا ہے۔ میری جماعت کے تمام معتبر اکابرین اور نوجوان بزرگ حضرات اپنے اپنے خیالات کا اظہار فرماتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جان کی، مال کی، اولاد کی، عزت و آبرو کی، نیتوں اور صحت کی حفاظتیں، عافیتیں، سلامتی عطا فرمائے۔